الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب المساجد فإنها أغنية الله تعالى في الأرض. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم أطوف الرؤوف من يسمى بأحمد. يا خير من دفنت باللقاء أعزه فطاب من طيبهن القاء والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكن فيه العفاف وفيه الجود والكرم. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. صلی اللہ علیہ وسلم. سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی. گناہگاروں نہ گھبراؤ خطا کاروں نہ شرماؤ. سنو آواز کانوں میں جو آتی ہے محمد کی. گناہگاروں کو جنت
سے کھڑے دربان روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو، یہ امت ہے محمد کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خالی نہ رہے، سارے محبت سے بآواز بلند نماز درود شریف۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پہ موجود دائیں بائیں میرے اکابر علماء کرام، بالخصوص یادگار اسلاف عالم و عامل حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جملہ معززین و محترم حاضرین و برادران اسلام، آج رمضان المبارک کی اس رات میں ایک بار اللہ نے آپ سے پھر ملنے کا موقع دے دیا۔ یہاں بات یاد آ گئی، آج کی ملاقات کا جو واسطہ بنے، جو سبب بنے، ہمارے برادر محترم مولانا سید یوسف شاہ صاحب ہیں نہیں، وہ پچھلے سال خود لینے گئے تھے، اس سال وہ کراچی میں تھے، وہاں سے مسلسل مجھے فون کر رہے تھے کہ آپ نے چگوڑی والوں کے پاس ضرور پہنچنا ہے، قاری تبارک صاحب کے ہاں خفا نہ ہو جائے۔ ان کا بہت زیادہ اصرار، ان کی محبت، ان کا اعتماد، اللہ نے پھر حاضری نصیب کر دی۔ میں خالق کائنات سے دعا گو ہوں کہ اللہ میرا آنا، آپ حضرات کا آنا، یہاں بیٹھنا، دین کی باتیں سننا سنانا، میرے ساتھ جو تشریف لائے اتنے عزیز تھے، انہوں نے باتیں پڑھی، بیان کیا، آپ نے سنا، یہ سارے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین، اور اللہ اس عمل کو سارے کو قبول فرما کے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے آمین۔ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ رمضان المبارک کی 29 راتوں میں آپ نے اللہ کا بابرکت کلام حضرت قاری تبارک صاحب جی جمعتہم سے سنا، انہوں نے سنایا، ماشاءاللہ بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، آج ہم نے ان کی پھر تلاوت سنی، یقیناً آپ کو لطف آیا ہوگا۔ ہاں جی، جن لوگوں نے تراویح پڑھی ہے یہاں پہ ہاتھ کھڑے کر قرآن سنائیں آپ۔ اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کا سنانا، آپ حضرات کا سننا بھی قبول فرمائے اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ آپ کے پورے خاندان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں زیادہ دیر آپ کی سمع خراشی نہیں کروں گا، مقصود نہیں ہے، جتنی دیر انشاءاللہ آپ محبت سے جذبے سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ چلتے رہیں گے، جہاں سے آپ تھک کے، جہاں سے آپ نے پیچھے ہونا کھسکنا شروع کر دیا، ہم انشاءاللہ وہاں سے دعا کروا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ جذبے سے سنیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ اگر آپ جاگ کر سنتے رہے، محبت سے میری بات سمجھتے رہے، مجھے حوصلہ افزائی فرماتے رہے تو انشاءاللہ چلتا رہوں گا۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چلتی، دونوں طرف سے گاڑیاں آئیں، یہاں سے بھی جائیں وہاں سے بھی آئیں تو بات بنتی رہتی ہے۔ نہ کلائی لگے تو کام ہی نہ ہوئے، معاملات ہی نہ ہوئے، پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا چل سو، تھوڑا سا میں چل سا، انشاءاللہ ماحول بن جو سی، انشاءاللہ دین دی گالی سمجھا انشاءاللہ۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت
اور سورۃ المدثر کی چند ابتدائی آیات 29واں پارہ آپ کے سامنے گوشے گزار کی. علماء کرام تشریف فرما ہیں، مفسرین کرام نے بڑی باتیں لکھی، بہت کچھ لکھا. لیکن میں جو مقصودی بات ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی کا بوجھ محسوس کیا، کس کا؟ اور یاد رکھنا وحی کا بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، یہ عام انسان اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا. اس کے لیے 4000 مردوں کی طاقت چاہیے. لیکن روایات کے اندر آتا ہے، علماء بیٹھے ہیں کہ جب بھی کسی نبی پہ وحی آیا کرتی تھی ان کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا ہے، پریشان ہو جاتے، جسم پہ عجیب ایک لرزہ ہوتا. مختصر کرتے ہوئے اسی طرح میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول ہوتا ہے، بخار کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، ٹھٹرنے لگ جاتے ہیں. اسی حالت میں میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. کہاں گئے؟ گھر تشریف لائے. دیکھو خطیب بھی کتنا بڑا تو سبق اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے تو سنا ہے، وہی آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا. لیکن آپ چلیں گے، سبق سنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے استاد کا شاگرد کا بولنا چاہنا. آپ تو شاگرد نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ واعظ ایسی کرنی ہے میں نے کہ تھوڑا آپ چلیں گے، میں چلوں گا انشاءاللہ، بات بنتی رہے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ کو موضوع بھی یاد رہے گا انشاءاللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. اس وقت میرے آقا کے نکاح میں عقد میں موجود ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی. آپ ان کے پاس آئے، کہا خدیجہ مجھے بخار ہے، ٹھٹر رہا ہوں سردی سے، زمبلونی زمبلونی دسرونی دسرونی، میرے اوپر کمبل ڈالو، لحاف ڈالو، میری کیفیت تبدیل ہے. یہ جملے رسول اللہ نے ارشاد فرمائے، زمبلونی زمبلونی دسرونی دسرونی. اللہ کو یہ جملے اتنے پسند آئے کہ اللہ نے قرآن بنا دیا. اللہ نے یہ جملے کیا کر دیے؟ اپنے محبوب کی شان میں قرآن بنا دیے. کیسے؟ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور دوسری جملہ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اللہ نے یہ جملے محبوب کی شان میں قرآن بنائی. یہ میرا موضوع نہیں ہے، صرف اشارہ اس طرف کر رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو کہا مجھے بخار کی کیفیت ہے، چھٹر رہا ہوں، بہت پریشان ہوں. اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے محبوب خدا کو تسلی دی. کیا دی؟ تسلی. اور میں یہاں جملہ کہا کرتا ہوں، کعبہ علماء بیٹھے ہیں. نبوت پہ جب بوجھ آیا، نبوت جب پریشان ہوئی، سب سے پہلے نبوت کو سنبھالا دینے والی ایک عورت ہے. یہ میرا جملہ ذوق والا ہے، نبوت کو سنبھالا دینے والی ایک عورت ہے. رسول اللہ یاروں کے پاس نہیں، دوستوں کے پاس نہیں، رشتہ داروں کے پاس نہیں، گھر آئے. اور پھر وہ ماں بھی تو پھر عجیب ماں تھی نا، حضرت خدیجہ. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کو تسلی دیتے ہوئے کیا جملے ارشاد فرمائے. بخاری شریف کے اندر وہ ساری روایت موجود ہے. میں کوشش کروں گا کہ ساری پڑھ لوں، ساری نہیں پڑھ سکتا. چند ایک جملے آپ کی گوشہ گزار کروں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہو.
حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کو کیا دی؟ تسلی. نبی علیہ السلام گھر آئے تو حضرت خدیجہ نے کیا دی؟ باہر کیا تھے؟ پریشان تھے. اسی باروں پریشان آدھونا سنگی عورتوں سے تسلی دیں اس زمانے میں. کوئی خامد باہر کسی معاملے میں الجھ جائے, کوئی کاروبار میں الجھ جائے, کوئی نقصان ہو جائے, گھر آ کر بیوی سے کہہ دے آج میرا بہت نقصان ہو گیا, بیوی کہتی اکڑا منہ لٹکے لٹکے دے خیر ہے باب. تو وہ آگے سے کہتے ہیں بس نہ پوچھیں, بہت بڑا نقصان ہو گیا, فلاں نقصان ہو گیا, فلاں نقصان ہو گیا. تو وہ آگے سے کہتی ہے خیر ہے کہ اللہ ٹھیک کریں گے, کچھ مسئلہ نہیں. وہ آگے سے کہتی میں منع نہیں کرتا سکتا, اور آرام ہے نا, اور کی یہ تو ہمارے معاشرے کی ہوتے ہیں نا, تو بہت نبوت کی بیوی تھی. کیا تو سبحان اللہ, کیسی تسلی تھی, خدا کی قسم. آپ جب سنیں گے انشاءاللہ آپ کو سرور آئے گا. فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. بخاری شریف کی ساری عبارت ہے. مولانا فضلمان صاحب آپ کی تشریف فرمائیں. ماشاءاللہ ہمارے جامعہ کے فضلاء میں سے ہیں. بہت سارے علماء مجھے نام نہیں آتے, سب مجھے جانتے ہیں, لیکن میں ان کو کسی کو جانتا ہوں کسی کو نہیں جانتا. بہرحال یہ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں. اللہ ان لوگوں کی محبت کو سلامت رکھے. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اس کا معنی میں کروں گا, علماء بیٹھے ہیں. یخزیک کا ایک لفظ آتا ہے اس میں, رسول اللہ کی شان کے ساتھ یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کا میں معنی کروں کہ یخزی کا کہ آپ رسوا ہوں گے یا جو بھی اس کا معنی علماء سمجھتے ہیں, لیکن میں اس کا ایک اور معنی کروں گا, اچھا لگے تو سبحان اللہ کا ضرور کہیے. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. حضرت خدیجہ فرمانے لگی میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں فرمائیں گے. پریشان والا معنی کیسا لگا؟ پھر کہنے سبحان اللہ. کیوں نہیں فرمائیں گے, کیوں نہیں فرمائیں گے؟ حضرت خدیجہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر 5 خوبیاں ہیں. جس شخص کے اندر 5 خوبیاں ہوں, 5 خوبیوں کے موجود ہوتے ہوئے اللہ اس شخص کو کبھی پریشان نہیں فرماتے. فرمایا پہلی خوبی انک لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكلا وتقرئ الضعيف وتعين على نوائب الحق او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, پریشان ہونے کی گھبراہٹ محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں کہتی ہوں جس شخص کے اندر یہ 5 خوبیاں ہوں اللہ اسے دنیا میں کبھی پریشان نہیں چھوڑ دے. پہلی خوبی انک لتصل الرحم, آپ صلہ رحمی کرنے والے, آپ قطع رحمی کرنے والے نہیں. کیا کہا؟ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. آپ توڑ پیدا کرنے والے نہیں, آپ جوڑ پیدا کرنے والے ہیں. کیا کہا میں نے؟ آپ جوڑ پیدا کرنے والے. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ خوبی ہے. ہاں جی سوچیے گا, محسوس کر اپنے معاشرے میں لے کے ارد گرد سوچیں. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کھڑا ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی تنازع ہو جائے, ہم کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں نا جی بڑا سر تختے ڈال لگ جب سی میں اس کو معاف کرا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں. اور بیٹوں کو نصیحت کر کے لاتے ہیں, بات جائے لوگ نصیحت کرتے ہیں, نصیحت وصیت کرتے ہیں. جس نال بڑی دشمنی ایسی تے مطلب بات نہیں ہے. ہم نے خود سنی یہ باتیں. جس نال بڑی دشمنی ہے اس نال یاریاں نہ لائیں. خیال رکھیں بڑی دشمنی ہے, یہ وصیت ہے. اللہ اکبر. تو حضرت خدیجہ کیا فرمائی رسول اللہ کی پہلی خوبی انک لتصل الرحم, آپ صلہ رحمی کرنے والے, آپ قطع رحمی کرنے والے نہیں. اور میرے آقا نے فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجھ سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے جوڑ پیدا کر، جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے تو اسے معاف کر، اور جب تیرے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، پتھر مارے، تیرے راستے روکے، تیرے بننے بند کرتے، رسول اللہ نے فرمایا جو تیرے راستے میں بہت کچھ بچھا ہے تو اس کو معاف کر دے، تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر۔ یہ رسول اللہ کی خوبی، انکا لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ قطع رحمی کرنے والے نہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ معاف کرنے والے۔ انشاءاللہ ہم رسول اللہ کی اس خوبی کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا تنازع ہے، عید آنے سے پہلے پہلے لوگوں کو معاف کر دیں۔ پتہ نہیں زندگی کا کوئی بھروسہ ہے، ہاں جی، زندگی کا کوئی اعتبار ہے، ہم خواہ مردے دم تک اپنے تنازعوں کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کی معافی پہ بات یاد آ گئی، فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا محمد رسول اللہ اپنے یاروں کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، صحابہ کی جماعت کے ساتھ ایک صحابی جو اس لشکر کا سپہ سالار ہے، جس کے ہاتھ میں رسول اللہ نے پرچم تھمایا ہوا ہے، وہ مکہ میں داخل ہوتے ہوئے اعلان کر رہا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت نوچنے کا دن ہے، آج ہڈیاں توڑنے کا دن ہے، آج ہم فاتح بن کر مکہ میں آئے، جنہوں نے ہم پہ ظلم و ستم کے پار توڑے تھے، آج ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ اللہ نہیں سوچنے کا مقام ہے۔ اگلی بات سنیے، اس صحابی نے اعلان کیا تھا الیوم یوم الملحمہ، لام، رسول اللہ غصے میں آ گئے، یہ تو کیا اعلان کر رہا ہے؟ اس کے ہاتھ سے پرچم لیا، دوسرے صحابی کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا یہ اعلان کر الیوم یوم المرحمہ، راہ لگا، نام نہیں راہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، سنیے گا، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج محمد فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوا ہے اور اپنے رحمت للعالمین کا عظیم مصداق بن کر جنہوں نے ظلم کیا تھا مکہ والوں سب کو معاف کر دے گا۔ کیوں نہ معاف کرتا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کی کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مقاصد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ رسول اللہ نے قوموں کو لڑایا نہیں، قومیت کے نام پہ، عصبیت کے نام پہ، تعصب لسانیت کے نام پہ قوموں کو لڑایا نہیں، قوموں کو یکجا کیا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا رسول اللہ کی پہلی خوبی، بات یاد ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا تھا میں سبق ہے میں سنوں گا، کون سی خوبی تھی رسول اللہ کی پہلی؟ صلہ رحمی کرنا، رسول اللہ کی پہلی خوبی تھی۔ حضرت خدیجہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کے اندر 5 خوبیاں ہیں، اور جس کے اندر 5 خوبیاں اللہ اس کو پریشان ہے، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، اللہ آپ کو کبھی پریشان ہے نہیں چھوڑے۔ دوسری خوبی، اللہ اکبر، فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، کون سی خوبی؟ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اس کا معنی علماء بیٹھے ہیں، معذرت کے ساتھ میں ایک ذوق والا معنی کروں گا، اگر اچھا لگے تو آپ سبحان اللہ کہہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خوبی حضرت خدیجہ بیان کرتی، اعلان کرتی ہے وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ غریب پرورے، غریب نوازے، جن کو کمانے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں آتا، ان کو کمانے کے ڈھنگ اور گر بتاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی دوسری خوبی وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ۔ ایک صحابی آیا تھا رسول اللہ کی خدمت میں، بڑے پریشان تھے، نبی علیہ السلام نے کہا تو میرے پیارے تیرے پاس کیا ہے کرنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں، ایک چادر ہے۔ کیا؟ ایک چادر ہے، کہا لے آ۔
رسول اللہ نے یوں صحابہ کے مجمع میں چادر لے رائی، فرمایا کوئی ہے اس چادر کو خریدنے والا؟ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں 1 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹھ جاؤ، نہیں خرید سکتا۔ دوسرے صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، لا 2 درہم یہ چادر لے رہا۔ اس صحابی کی چادر فروخت کر کے 2 درہم دیے، اس صحابی کے ہاتھ میں دیے، کہا جا بازار سے کلاڑی بھی خرید اور اس کا دستہ بھی خرید۔ اس کا علاقے کا جا دے گیس سے نہیں رہے آنا بھی جڑی حالات بڑے ہیں، جڑی تبدیلیاں چلتی ہیں، آنے بھی جڑے حالات نظر آنے مشکل ہی لگتا ہے۔ پتہ نہیں پاکستان کے اندر ہوئی ہے، پاکستان میں کہنا چکرا میں کورونا دینا ہوتا، پاکستان ختم کر دینا۔ اللہ اکبر، کس کس بات کو بیان کریں؟ تن ہما دار دار شد پمبا کجا کجا زدن، دلگ ہما تار تار شد بکیاں کجا کجا شد۔ سارا جسم زخموں سے چور چور ہے، کس کس جگہ کی مرد پٹی کی جائے، معاشرے کی کس کس بات کو بیان کیا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا اس صحابی کی، کہا کلاڑی خریدو اور اس کے نیچے دستہ لگاؤ، چلے جاؤ چلے جاؤ، 15 دن تک تمہیں میں دوبارہ شہر میں نہ دیکھوں۔ کیا کہا 15 دن تک؟ وہاں جاؤ، جنگل سے لکڑیاں کاٹو، بازار میں لا کر کیا کرو، فروخت کرو، اپنا کام چلاؤ۔ 15 دن کیا مہینے گزر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور نبی علیہ السلام نے کہا میرے پیارے تو پھر نظر نہیں آیا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے جو گر بتایا تھا، مجھے کمانے کا جو سلیقہ بتایا تھا، میں نے اسی طرح کیا ہے۔ میں نے جنگل سے لکڑیاں کاٹی، بازار لا کر فروخت کی۔ آج الحمدللہ میرے گھر میں مال بھی ہے، مویشی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میرا گھر فراوانی سے بھرا پڑا۔ اسے کہتے ہیں بطخ سے بول مال، بطخ سے بول۔ آج کل الیکشن آ گیا تو ہمارے اشتہاروں پہ لکھا ہوتا ہے امیدوار صاحب کی غریب پرور، غریب نواز، غریب نواز، چاہے لقب میں پیارے ہوئے کہتے غریب نواز۔ اللہ اکبر، غریب پرور محمد رسول اللہ، کیا تو سبحان اللہ، کیا تو سبحان اللہ، غریب نواز آمنہ تعالی، کیا تو سبحان اللہ۔ دوسری خوبی فرمایا بتکسب المعدوم، جن کو زندگی میں کمانے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں آتا، آپ ان کو کمانے کے طریقے بتاتے ہیں۔ یہ دوسری خوبی رسول اللہ کی۔ فرمایا جس کے اندر یہ دوسری خوبی ہوگی اللہ اس کو کبھی پریشان نہیں چھوڑیں گے۔ سچ دسو سچ، اس زمانے میں کسی ایک ہی پراؤ کو ایک ہی کام میں کسی ہنر کے تجربہ ہوا ہے، دعا پراؤ اس کو مشورہ کرے یار ایک کم تک شروع کیتا سے کاروبار شروع کیتا سے میں نہیں کرنا چاہنا، تو انہوں کوئی مشورہ دے کہ میں کرا نہ کرا، یہ کس طرح کرا، تو کس طرح اس میں ترقی حاصل کی۔ دیکھو پراد ہوئے مشورہ دے دے اب ایک دم چھوڑ گئے تو اس میں کمانا کی کرا، تو جڑا کام کرتا ہے تو وہی کر، اس کام میں آتما میں خراب ہو جو سی، یہی مشورہ ہوتا ہے۔ آپ کسی مستری سے پوچھیں تو یہ کس طرح یہ لکڑی کا مستری بن گیا، دروازے کیسے بنائے، وہ کہے گا تو وہ کیا لگے گا وہ بڑا کام کر، یہ بڑا کام ہے، بڑا ہنر ہے۔ کبھی کوئی کسی کو اچھا مشورہ نہیں دیتا، ہاں بھائی بولو کہ دیتا ہے تو بولو، نہیں دیتا۔ اگر کوئی دیتا تھا وہ آمنہ کا نام تھا۔ یہ دوسری خوبی ہے میرے آقا کی۔ اور حضرت خدیجہ نے فرمایا جس کے اندر یہ خوبی ہو بتکسب المعدوم، اللہ اس کو کبھی پریشان نہیں فرمائے۔ کتنی خوبیاں ہوں گی؟ بولے بھائی دو اچھی طرح یاد ہے آپ کو، پھر کہیں سبحان اللہ۔ جو لوگ مسجد میں اس طرح بیٹھے ہوئے اس طرح بیٹھے، یہ ٹنگا چاہ کے ایسی بیٹھے تھی، ٹنگا تھا بیٹھے، مسجد ادب کے خلاف ہے۔ اس طرح بندے کو نیدر بھی آتی ہے، میں تقریر پوری کر رہا ہوں تو شامل نیدر پوری کر، حالانکہ اسٹیشن تک میں آپ بتا ماحول بڑھانا ذرا غمگین آدمی ہے، سوچتا ہوں کہ کسی کونے کھانچے سے اپنی بات آپ کتنے میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دوسری خوبی رسول اللہ کی بتکسب المعدوم، جن کو کمانے کا ڈھنگ اور طریقہ نہیں آتا آپ انہیں کمانے کے گر بتاتے ہیں۔ اور حضرت خدیجہ فرمانے لگی تیسری خوبی وَتَحْمِلُ الْكَلَّا، وَتَحْمِلُ الْكَلَّا، حضرت آپ کی موجودگی میں اس کا معنی کروں گے انشاءاللہ آپ داد دیں گے۔ نبی علیہ السلام کی تیسری خوبی حضرت خدیجہ فرمانے لگی یا رسول اللہ آپ کی تیسری خوبی ہے کہ آپ اپنی امت کا
کا بوجھ اٹھانے والے. اس زمانے میں صدقہ برات سکے براؤ کا بوجھ نہیں چاہتا. تم تھوڑا معاملہ تو آپ حل کر. ایک آمنہ کا لال ہے جس نے پوری امت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی امت کا بوجھ اٹھایا؟ دنیا سے جا رہے جبریل امین آتے دروازے پہ دستک دیتے ہیں. یا رسول اللہ میں آج آیا ہوں آپ کے دروازے پہ, لیکن آج اکیلا نہیں آیا, میرے ساتھ اسرائیل بھی آیا ہے. میرے ساتھ اسرائیل بھی آیا ہے. آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے, آپ کو اللہ اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے. اس موقع پر میرے آقا نے فرمایا, او جبریل امین جا کر میرے رب سے پوچھ کر آؤ. میں تو ٹھیک ہے اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں, لیکن میرے جانے کے بعد میری امت کی نگرانی کون کرے گا؟ مرتے وقت بھی اس امت کا خیال, لیکن آج یہ امت رسول اللہ کی سنت زندہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک کہہ رہا ہوں. اور اس آقا کو مرتے وقت بھی امت کا خیال. اللہ ہے. کیا کہا جبریل امین, جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا. جبریل امین اللہ کے پاس جاتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسرائیل کے ساتھ ہوتا ہے, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے واپس آیا ہوں, اللہ سے پوچھ کے آیا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جا کر میرے معبود کو, میرے لاڈلے پیغمبر کو تسلی دے کے آ جاؤ. تسلی دو کہ جب تو میرے پاس آ جائے گا, جب تو میرے دامن میں آ جائے گا, تیرے جانے کے بعد تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. تیری امت کی نگرانی میں رب خود کروں گا. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ, آپ اپنی امت کا بوجھ اٹھانے والے. تیسری خوبی رسول اللہ کی, آپ اپنی امت کا بوجھ اٹھانے والے. کیسے اٹھایا اپنی امت کا بوجھ؟ کیسے اٹھایا اپنی امت کا؟ ایک مائی مشہور واقعہ ہے, لیکن میں آپ کو کسی موڑ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں. وہ مائی جو کہتی تھی کہ میں بہت زیادہ تنگ ہو گئی. مکہ میں ایک محمد نامی نوجوان آیا, بہت تنگ کرتا ہے. کہتے ہیں 360 کی نہ مانو, ایک کو مانو. ہر وقت تنگ کرتا ہے. مکہ میں بڑا پروپیگنڈا ہے اور بڑے حالات خراب ہیں. یعنی میں سب کچھ چھوڑ کے جا رہی ہوں. رسول اللہ کی اس اماں سے ملاقات ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اماں جی کہاں جا رہی, کہاں؟ مکہ مدینہ چھوڑ کے جا رہی. بہت تنگ. ایک محمد نامی نوجوان آیا ہوا ہے, بہت تنگ کرتا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ کے منہ پہ کہہ رہے اسانو بھی جانو دا سنو تو یہ مدی گلا نہیں ہلو تو کون نہیں بڑے تم دے سرا. تو میرے آقا نے جن کا حوصلہ, بردباری, تحمل مزاجی, یہ تو میرے آقا کی صفات ہے. اور امت ان پہ عمل نہیں کرتی ہے. ہم فوراً تیش میں آ جاتے ہیں, بات کہتے ہیں بازو چڑھا دیتے ہیں اور بس چین بجبی ہو جاتے ہیں. اور چلو جی کشتی لگی آخیت ہے غلطی آخی اسی طرح نہیں ہوتا. اللہ اکبر. رمضان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم روزے رکھیں, تراویح پڑھیں, رمضان کی فضیلت سنیں. فضیلتیں آپ علماء سے اپنے جمعوں میں سنتے رہتے ہیں, سب کچھ آپ کو پتہ ہے. رمضان کا یہ مقصد بھی ہے کہ ہماری زندگی رسول اللہ کے طریقوں پہ آئے, ان کی خوبیاں ہم اپنا لیں. ویسے شان سننے سے کچھ نہیں ہوتا, خوبیاں اپنانا پڑیں گی. اللہ اکبر. تو اماں کہنے لگی یا رسول اللہ, نہیں اماں کہنے لگی میں بہت تنگ ہوں. کہا اماں جی ٹھیک ہے آپ جہاں جانا چاہتی ہیں میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں, آپ کا سامان بھی اٹھا کے لے کے جاؤں گا. رسول اللہ اماں کا سامان اپنی اللہ اکبر کندھے پہ لا دیتے ہیں, سر پہ گچھلی اٹھا لیتے ہیں اور اماں کے ساتھ آگے آگے اماں جا رہی, پیچھے پیچھے محمد جا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہاں پہنچ جاتے ہیں, مقام ایسا ہے اماں کے دنیا میں رکنا ہے. رسول اللہ سامان وہاں اٹھا کے پیچھے رکھ دیتے ہیں. اماں نے رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ اور بڑی پریشان ہو گئی, برتے حیرت میں مبتلا ہو گئی. کیوں نوجوان, تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو کسی بڑی خوبصورت ماں کا بیٹا ہے. رسول اللہ کے چہرے پہ آئے نا بات.
یہ بات آپ یہاں یہیں میں اسٹیشن پر رکتا ہوں، تھوڑا سا لنک روڈ پہ جاتا ہوں، پھر واپس آؤں گا انشاءاللہ اپنے اسٹیشن پہ. آپ نے بات یاد رکھنی ہے، بس یہاں مجھے آپ نے بات یاد کروانی ہے. رسول اللہ کا چہرہ یہ کون، یہ کوئی معمولی چہرہ نہیں، یہ وہ چہرہ ہے جس کی عظمت کا یہ عالم ہے. یہ چہرہ جب آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں تو اللہ قرآن بنائے، زمین کی طرف نظریں جائیں اللہ حدیث بنا لے. یہ وہ چہرہ ہے جس کی عظمت کا یہ عالم ہے. رسول اللہ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے تیرا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھ رہا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. پہلے نافان مجھ سارے لگے رہے سارے انہوں خدا دیں دے جمڑی بارا یہ ہوتا ہے خدا دے میں تو سب کو زیادہ تکیلا تو سب روزے رکھیں دل میں نہیں رکھیں، لیکن تھوڑا جیسا نہیں ترتیب پہ الگ ایک سسٹم ہے. الحمدللہ سب نمازیں بھی پڑھانی ہیں 5، قرآن کریم بھی سنائے الحمدللہ، جمعے بھی پڑھا لیں، 10 چیزیں وہ 18-19 رمضان کو لگے رہے مسلسل راتی 2-3 شرح پہ پروگرام بھی کر دیں. آج آخری رات ہے، ایک بڑا 12-13-14 پروگرام اسی اندر تھکاوٹ بھی. اور مزے کی بات یہ کہ آج میری طبیعت بھی خراب تھی، پیٹ ٹھیک نہیں تھا، اس کے باوجود دن کا میں نے جمعہ پڑھایا. اور ابھی یہ دوسری میری تقریر تو سن رہی تقریر ماں کو چھوڑو. ہاں جی پھر تسی ذرا تھوڑی بولو. اور خدا دے بندے ندیم شاہ صاحب بھی دنیا تو گئے، جیسے شاہ عبدالعزیز صاحب آسے وہ بھی دنیا تو گئے، اور ایک قرآن سے ہی سنا سی. قد نرى تقلب وجهك في السماء. آج میں نے اپنے جمعہ میں تقریباً گھنٹہ بیان کیا. میرا ویسے معمول ہے 40 منٹ سے اوپر میں نہیں جاتا، لیکن آج مجمع بھی بہت بڑا تھا، بڑوں کا ذوق بھی تھا. وہ نے کہا جی آپ نے ذکر بھی کروانا ہے، فلاں بھی کرنا ہے. میں نے کہا کچھ باتیں عید پہ ادھار چھوڑو، عید والے داڑے انشاءاللہ سنا سکتا. تو بڑا ذوق مجمع ہوتا ہے میرا. کبھی آپ تشریف لائیں منصر میں اتفاق ہو تو جمعہ آپ میرے یہاں مدرسہ تنویر القرآن میرے ادارے میں کبھی پڑھیں انشاءاللہ. آپ کے اکرام بھی کریں گے، آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے. سیدہ نے ڈیرہ داس میں انشاءاللہ خدمت بھی کر سکتے. آپ سبحان اللہ. لیکن جو وقت میرا تھوڑا سا آپ کے ساتھ گزر رہا ہے، میں بس بات کو سمیٹنے لگا انشاءاللہ. تو آپ ذرا جاگ کر گزاریں گے تو انشاءاللہ ذوق میں آ جاؤں گے. ابھی تک میں ذوق میں آیا نہیں ہے کیونکہ آپ نہیں جاتے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. رسول اللہ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. ایسا کس کی طرف؟ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. اللہ فرماتی ہوں میرے لاڈلے پیغمبر میں سمجھتا ہوں جانتا ہوں تیرا چہرہ اس لیے اٹھ رہا ہے کہ تو یہ چاہتا ہے بیت المقدس قبلہ نہ رہے، آئندہ بیت اللہ قبلہ بن جائے. لیکن میں رب یہ اعلان کرتا ہوں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب تیرے چہرے کی یاد رکھتے ہوئے، چہرہ یاد رکھنا، میں چہرے سے بات لنک روڈ پہ آیا تھا نا، تو رسول اللہ کے چہرے کی بات اللہ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب تیرے چہرے کی یاد رکھتے ہوئے بیت المقدس کو تبدیل کر کے آئندہ بیت اللہ کو تیری امت کے لیے قبلہ بنا دوں گا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. یہ وہ چہرہ ہے، بات کر رہا تھا نا چہرے کی، یہ وہ چہرہ ہے. ایک دن مائی عائشہ الصدیقہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تشریف فرمائے. رسول اللہ اپنی جوتی مبارک کو ڈنڈا لگا رہے ہیں. جوتی مبارک کو محبوب کائنات حضرت وجہ مقصود کائنات جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، اپنی چپلی کو خود گنڈ دن رسول اللہ. ان کو بھی میں آتا ذرا سبحان اللہ. انہوں مقدر روزے کو ڈبر اس رات جلالہ میں تھا. یقین کریں لوگوں نے مجھے
2 گھنٹے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے. مجمع کی جو کیفیت تھی میں چاہ رہا تھا کہ میں سحری تک پڑھتا ہوں. بڑی مشکل سے میں نے 2 بجے سے جانتے میں کہا سحری بھی کرنی ہے خدا دے بجے اور بھی کا کام ہے. بہرحال آپ اپنی روایت کو برقرار رکھیں جو قصب سابق آپ کی روایت ہے. آپ محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ. رسول اللہ کی شان سنا رہا ہوں اور ہمیں کیا آتا ہے؟ ہمیں قصے کہانیاں سیف الملوک بزرگوں کی خواب شواب نہیں آتے. ہمیں یا اللہ کا قرآن آتا ہے یا حدیث خیر الانام آتا ہے. سنیے اس فقیر سے. اللہ اکبر. حضرت نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ جوتی مبارک کو ڈنگا لگا رہے ہیں رسول اللہ کی چہرے پر انوار پر میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے. جب ماں عائشہ صدیقہ کی نظر پڑتی ہے آپ کے چہرے پر پسینے کی بوندیں اور قطرات اس طرح چمک رہے ہیں جیسے آسمان کے دامن میں ستارے جگمگا رہے ہوں. اور حضرت عائشہ صدیقہ اس کے بعد کیا کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ابو قبیر حضری ہے نا مکہ کا شاعر تھا اس کا نام تھا ابو قبیر حضری. ابو قبیر حضری ہے نا جو مکہ کا شاعر اس نے جو اپنے محبوب کے بارے میں جو اشعار کہے ہیں اس کا مصداق اس کا محبوب نہیں ہے رسول اللہ آپ ہیں. سبحان اللہ. ساری آنکھوں میں سمجھ میں کوشش ہی کر رہا ہوں کہ سادے جملے نہ کراچی میں جگہ جمعہ پڑھایا میں نے. جمعے کے بعد مجھے حضرت کہنے لگے حضرت آپ کی اردو ایسی ہے جیسے لکھنؤ والوں کی. میں تو کراچی پہ آ رہا میں روشنی ہے شہر کراچی ہے. ہاں میں تو بڑی مشکل اردو استعمال کر کے موقع پتا ہے تو میں طاقت دیا جملے استعمال کر رہا تھا. اللہ اکبر. کہتا تھا سبحان اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ جو ابو قبیر حضری ہے جو مکہ کا شاعر ہے اس نے اپنے محبوب کے بارے میں جو اشعار کہے ہیں اس کا مصداق اس کا محبوب نہیں ہے آپ ہیں. اس کا مصداق اس کا محبوب نہیں ہے آپ ہیں. اچھا نبی علیہ السلام نے جوتی چھوڑ دی اور عائشہ کی طرف متوجہ ہو گئے. پیار بھی بڑا ہے نا عائشہ سے. کیوں نہ ہو یہ بات میں آگے کروں گا. حضرت عائشہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے عائشہ میں نے کام چھوڑ دیا ہے ذرا مجھے وہ اشعار سنا. کیا کہا؟ شوہر بھی اعلیٰ بیوی بھی اعلیٰ. شوہر بھی اعلیٰ بیوی بھی اعلیٰ. شوہر اتنا اعلیٰ شوہر اتنا اعلیٰ جس کے لیے اللہ اعلان کرتے ہیں کہ کافر دعائیں مانگتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک. رب اگر تیرا ہونا سچا ہے ہم پہ پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی. اللہ جواب میں اعلان فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. سماعت ترجمہ میں لفظی نہیں کرتا زور والا کرتا. اللہ فرماتے ہیں میرے لاڈے پیغمبر جب تک تو ان کے اندر موجود ہے تیرا بسہا والا چمکتا چہرہ ان کے اندر موجود ہے تیرے ہوتے ہوئے ان بدبختوں پہ بھی کبھی عذاب نہیں آئے گا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. شوہر شوہر بیوی اتنی اعلیٰ بیوی کتنی اعلیٰ. فرش والوں پہ تہمت لگاتے ہیں گواہیاں بھی فرش والے دیتے ہیں. فرش والوں پہ تہمت لگاتے ہیں گواہیاں فرش والے دیتے ہیں. لیکن عائشہ وہ منفرد خاتون ہے. اللہ اکبر. عائشہ وہ منفرد خاتون ہے جس پہ زمین والوں نے تہمت لگائی. اللہ خود وکیل صفائی بن کے آ گیا. اور یہاں جملہ کہہ دوں علماء بیٹھے یہ جملہ میرا نہیں یہ میرے اکابر سید عطا اللہ شاہ بخاری کا جملہ ہے. حضرت بخاری فرمایا کرتے تھے دنیا والوں پہ تہمتیں لگتی ہیں کون گواہیاں کبھی کون گواہیاں دیتا ہے. میری ماں عائشہ پہ جب تہمت لگی اللہ خود وکیل صفائی بن کے مکہ میں اتر گیا. اللہ اکبر. سبحانک ھذا بہتان عظیم. شان عائشہ میرا موضوع نہیں پھر کبھی آپ نے کبھی یاد کیا انشاءاللہ شان عائشہ آپ کو سناؤں گا. تنگ رہ جائیں گے انشاءاللہ. اشعار کی صورت میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. کیا سبحان اللہ. تو میں بات کر رہا تھا شوہر بھی اعلیٰ بیوی بھی اعلیٰ.
ہاں شوہر بھی بھائی شوہر بھی اعلیٰ بیوی بھی اعلیٰ اور وہ اعلیٰ بیوی اعلیٰ شوہر کی تعریف کر رہی ہے کیا تعریف کر رہی ہے فرمایا وَمُبَرَّأً مِّن كُلِّ غَيْرِ حَيْزَةٍ رحمان صاحب کچھ یاد آیا کیا سب یاد آیا اس کو وَمُبَرَّأً مِّن كُلِّ غَيْرِ حَيْزَةٍ وَفَسَادِ مُرْضِيَةٍ وَدَاعٍ مُغْيَلٍ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَرْكِ الْعَارِسِ الْمُتَهَلِّلِ جب میں اس کا معنی کروں گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اور مزہ آئے گا تو پھر آپ نے مجاہدوں والی سبحان اللہ کے لیے مجاہدوں والی اللہ اکبر حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں وَمُبَرَّأً مِّن كُلِّ غَيْرِ حَيْزَةٍ حضرت میں اس کا لفظی معنی نہیں کرتا ذوق والا معنی وَمُبَرَّأً مِّن كُلِّ غَيْرِ حَيْزَةٍ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس والدہ بی بی آمنہ کے بدن سے پاک ہوئے ہیں وہ بی بی آمنہ ہر بیماری سے پاک ہے بعض دفعہ موروثی بیماری حضرت ٹکر جلدی ہے بعض دفعہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا اسے جرکان ہو جاتا ہے حضرت کبھی اسے کون سی بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں استماؤ میں یہ بیماری ایسی تو تاج بچے نو بھی یہ بیماری ہے لیکن رسول اللہ جب پیدا ہوئے رسول اللہ جب پیدا ہوئے شاعر کہتا ہے رسول اللہ کی ماں بھی ہر بیماری سے پاک ہے وَمُبَرَّأً مِّن كُلِّ غَيْرِ حَيْزَةٍ وَفَسَادِ مُرْضِيَةٍ وَدَاعٍ مُغْيَلٍ اور آگے آپ سنیے حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے او میرے لاڈلے محبوب میرے لاڈلے سردار جس ماں کی چھاتی پہ منہ رکھ کر آپ نے دودھ پیا ہے وہ بی بی حلیمہ سعدیہ بھی ہر بیماری سے پاک ہے وَمُبَرَّأً مِّن كُلِّ غَيْرِ حَيْزَةٍ اتنا بھی گل سمجھا گئے بعض دفعہ نا بچہ پیدا ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں تو ڈاکٹر کہتا ہے اس کو کچھ جاڑے ماؤ دودھ نہ پیا دے کچھ جاڑے ماؤ دودھ اس کو نہ پیا دے کچھ دن بعد اس کو اسی پھر آگے سے پوچھتے ہیں اس کو دودھ کون سا پلایا جائے کہتے ہیں کسی کو ملے کوئی دائی ہو گئے یا کوئی اچھی والدہ ہو جسامت کے اعتبار میں اچھی ہو گئی لیکن آج کل تے دبے آج کل ایسی کر گئی دیکھیے دبے کا دودھ پلایا گلے میں پٹی ٹائی ڈالی پتلون پہنائی اور ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا ترقی کرے بچوں میں بو آئے کیا ماں باپ کے اخبار کی دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی ہاں جی ڈبے کا دودھ پلایا اور لاڈ بگانے کی تعلیم دلانے کی طرف اسکول کالج یونیورسٹی میں بھیجتے تھے پھر کہتے ہیں اور جنک پڑے جلو جنک پڑے جائیں جنک کی ہے تو سمجھے ہوئے تو سیخوجی سے کیا نہ سے کرتوت سے دنا سے جہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں سنو جلوڑی کے مسلمانوں او میرے رمضان کے مسلمانوں یا میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اگر گودے ٹھیک ہوں تو بچے بہت کمال کے پیدا ہوتے ہیں گودے ٹھیک ہوں تو بچے بہت کمال کے پیدا ہوتے ہیں اور آسان کر دوں مزہ آئے گا بچے تب کمال کے پیدا ہوں گود فاطمہ جیسی ہو بیٹے حسن و حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں جو آنے بیت کو مانتے ذرا ایک بار اونچی کہیں سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں وَمُبَرَّأً مِّن كُلِّ غَيْرِ حَيْزَةٍ وَفَسَادِ مُرْضِيَةٍ وَدَاعٍ مُغْيَلٍ یا رسول اللہ آپ نے جس والدہ کا دودھ پیا ہے وہ والدہ بھی ہر بیماری سے اس کا دودھ بھی اگلا سن وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ کاش میں کیسے یہ عربی آپ کے دل میں اتاروں ان عربی میں کتنا کیف رکھا ہے اللہ نے کتنا سرور رکھا ہے ہم تو وقت میں آ جاتے ہیں ہمیں اپنے ہوش نہیں دیتا جب ہم عربی کے غوطے لگاتے ہیں عربی کے سمندر میں لیکن خیر آپ کے لیے آسانی کریں انشاءاللہ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَرْكِ الْعَارِسِ الْمُتَهَلِّلِ
نمودار ہوتی ہے. جس طرح آسمان پہ بادل برستے ہیں، بادلوں کے گرجنے کے بعد ایک خوبصورت سی روشنی نکلا کرتی ہے. برکت کا برکل عارض المتحلی، آپ کے چہرے انوار سے اس سے بھی بدتر روشنی نکل رہی ہے، اس سے بھی اچھی، اس سے بھی 2 گنا اضافے کے ساتھ اس سے آپ کے چہرے انوار سے روشنی نکل رہی ہے. کیا تو سبحان اللہ. تو میں بات کر رہا تھا یہ چہرہ ہی اعلیٰ ہے، یہ چہرہ ہی بیوی بھی اعلیٰ، شوہر بھی اعلیٰ، اور یہ چہرہ بھی یہ کوئی معمولی چہرہ نہیں. بات یاد آئی عائشہ صدیقہ کی. اب میرا حال آپ لوگوں کا ذوق بن گیا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ ایک اور انداز میں حضرت عائشہ ذوق میں آ گئی. فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس. سبحان اللہ. انشاءاللہ آپ کو رسول اللہ کی نعت سن کے سرور آئے گا انشاءاللہ. فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد فجری. شمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں جھگڑی کے مسلمانوں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دنیا والوں ایک تمہارا بھی سورج ہے، ایک میرا بھی سورج ہے. اپنے شوہر محمد رسول اللہ کو سورج کہا. کیا کہا؟ اللہ اکبر. تو ستانہ بول دینا اصل میں تو اس کی بیویاں تو سورج نہیں آتی. خیر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تبارک صاحب زندگی کا ایک موڑ مرحلہ ایسا بھی آ رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سورج کہیں گے انشاءاللہ. اصل میں تو اس کی کوئی بھی نہیں ہے تو اسی کار پڑ دے ہوتے اور پلیٹا مار دے چاچا کے گراز ہو دے او پتی دی یہ کوئی خاص نہیں. یہ کوئی زبان یہ اخلاق ہے. رسول اللہ نے 11 شادیاں کی امت کو سبق سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتا ہوں. میرے آقا کی حدیث سنی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری کائنات میں سب سے بہتر میں ہوں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ٹھیک ہے وہ تو آپ ویسے بھی بہتر ہیں لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں. بیویاں میں اچھا سلوک کر دے کرو، اچھا برتاؤ کر دے کرو. پروگرام ختم اسی کار جو لوگوں کو سلام کرو. پھر بعد لوگ شاہ صاحب میں اپنی جی کو سلام کرا. اللہ اکبر. روایت کے اندر آتا ہے ایک خاوند اپنی بیوی کو مصافحہ کرتا ہے. مصافحہ سے کس کو مصافحہ کرتا ہے. اللہ دیکھ رہے تھے، اللہ حاضر ناظر، اللہ دیکھ رہے تھے. اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ اور بندی حلال جائز طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، کتنے خوش ہیں. اور اللہ فرماتے فرشتوں تم گواہ رہو ابھی ان کے ہاتھ چھوٹنے نہیں پائیں گے، میں ان کی مغفرت کا اعلان کر دوں گا. ہمارا دین تو محبتیں سکھاتا ہے، ہم نفرتیں تو نہیں سکھاتے. مسائل اس علاقے پر ہم سب کو صادق کا نظام ہے. اللہ ہمیں ان کی شفقت والے سائے سے جلدی معلوم ہے. ان کے پاس عجیب عجیب کیس آتے ہیں. میں اگر آپ کو وہ باتیں سناؤں آپ خدا کی قسم آپ کے دل پھٹ جائیں. میں نے کہا تھا نا کہ معاشرے کے کس کس درد کو ہم بیان کریں، کس کس درد کو ہم بیان کریں. تو میں بات کر رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا؟ کدھر نکل گیا؟ ہاں رسول اللہ کی شان سنا رہا تھا حضرت عائشہ. لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. حضرت عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا والوں کو ہمیں مخاطب کیا کہ ایک تمہارا بھی سورج ہے میرا بھی سورج ہے، لیکن تمہارے سورج سے میرا سورج بہتر ہے.
تمہارے سورج سے جو دن کو نکلتا ہے اس سے میرا سورج کیا ہے بہتر ہے. اس کی وجہ کیا بتائی؟ فرمایا وَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرِهِ وَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرِهِ وَشَمْسِ تَطْلَعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ. دنیا باتوں تمہارے سورج سے میرا سورج بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے، کمال یہ ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، اس کے بعد تمہارا سورج آ جاتا ہے. ابھی دن ہے اور دن میں بعض دفعہ سورج نہ ہو، روشنی پھر بھی ہو جاتی ہے. لیکن عائشہ فرماتی ہے میرے سورج کا کمال یہ ہے وَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرِ وَشَمْسِ تَطْلَعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ. لیکن میرے سورج کا یہ کمال ہے یہ رات کے اندھیرے میں بھی طلوع ہو جاتا ہے. چہرہ محمد پہ بات کر رہا تھا نا، یاد ہے نا آپ کو؟ اللہ اکبر. حضرت جابر کیا فرماتے ہیں لَعِبَ فِي سَوَاءٍ اللہ شبیہ لَهُ. برسہ کی یاد کر سو ماشاءاللہ تیرا سو زفیر صحیح نہیں تھی جو بشیات سنا تو انشاءاللہ. لَعِبَ فِي سَوَاءٍ اللہ شبیہ لَهُ بِالْحُسْنِ وَالْخُلْقِ وَالْأَلْطَافِ وَالشِّيَمِ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے سوائے ایک عیب کے. سوائے ایک پریشان صحابہ کہ ابن حسان کہتا ہے ابھی آپ کے سامنے میرے عزیز فرما رہے تھے نا احسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. حسان نے کہا تھا تو حضرت جابر کیا کہتے ہیں لَعِبَ فِي سَوَاءٍ اللہ شبیہ لَهُ. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے سوائے ایک عیب کے. شاید آپ نے یہ پہلے کسی سے خطیب سے نہ سنا، شاید کہتا ہوں کسی نے سنا، علماء کی بات نہیں کرتا، مجمع کی بات کرتا. لَعِبَ فِي سَوَاءٍ اللہ شبیہ لَهُ. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے سوائے ایک عیب کے. سوائے ایک عیب ہے، وہ کون سا ہے؟ بِالْخُلْقِ وَالْحُسْنِ وَالْأَلْطَافِ وَالشِّيَمِ. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے لیکن میں جابر اعلان کرتا ہوں ایک عیب ہے. وہ ایک عیب یہ ہے باسط بھائی کہ آپ جیسا جمال والا، آپ جیسا اخلاق والا، آپ جیسا کردار والا، آپ جیسی گفتار والا آج کے بعد نہ اللہ کی دکان میں ملے گا نہ دنیا کی کسی دکان میں ملے گا. وہ چیز نہ ملے گی عیب ہوتا ہے. لَعِبَ فِي سَوَاءٍ اللہ شبیہ لَهُ بِالْحُسْنِ وَالْخُلْقِ وَالْأَلْطَافِ وَالشِّيَمِ. یاری اوچے گوڑی کے مسلمانوں اللہ اعلان کرتے ہیں یہ کیسے ملتا. اللہ اعلان کرتے ہیں یہ کیسے ملتا. اللہ نے بنا کے تجھ کو نبی پھر نہ بنایا تجھ سے نبی. اللہ نے بنا کے تجھ کو نبی پھر نہ بنایا تجھ سے نبی. خالق کو تیرے حسن پہ کتنا ہی ناز تھا. یہ تو اردو کا شاعر ہے. اور ایک اور شاعر کی بات یاد آ گئی، شاعر اسلام شاعر ختم نبوت سید امین گیلانی کیا کہہ گئے اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. ٹیلے ہو گئے ہو رسول اللہ جیسا کوئی ہے نہیں. ایسے نہیں جن کا ختم نبوت کا ایمان ہے وہ نہیں کا نعرہ گونج کے لگائیں گے رسول اللہ جیسا کوئی ہے کوئی ہو سکتا ہے کوئی ہوگا قیامت صبح تک نہیں ہو سکتا. اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوش کے میں قربان، سیرت بھی حسین صورت بھی حسین، اور اس کے مقام اور مرتبہ کا اس بات سے اندازہ کر دو.
جو کس سے آغاز ہے اس کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین، جہاں سے نوریوں کے سردار، سنیے جہاں سے نوریوں کے سردار جبریل امین کے سفر کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے خاکیوں کے سردار محمد بشر کے سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہوں وَمَنْ خَصَّهُ الْمَوْلَى بِأَسْرَارِ جِسْمِهِ، سبحان اللہ۔ تو لگتا ہے تو اس کا ذوق بڑھ گیا، تھوک دے سامنے ہم کو سارا کچھ یاد آنا چاہتا ہے۔ وَمَنْ خَصَّهُ الْمَوْلَى بِأَسْرَارِ جِسْمِهِ إِلَى سِدْرَةٍ فَوْقَ السَّمَاءِ تُقِيمُ إِلَى مَوْضِعٍ جِبْرِيلُ أَمْسَكَ دُونَهُ فَقَالَ مَقَامِي هَاهُنَا مَعْلُومٌ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ بَرْكَ لِمُنْتَهَى، سبحان اللہ، تَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ بَرْكَ لِمُنْتَهَى حَوَالِبِنَا فَاللَّهُ سَمَّرَيْنُ، سبحان اللہ۔ اب آپ کو عربی نہیں آتی، مجھے ترجمہ بھی کرنا پڑے گا۔ شیخ سعدی نے ترجمہ کیا، بدو گفت سالار بیت الحرام، بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر برا، چدر دو ستم مخلصا یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی، اگر یک سر موے برتر پرم فروغ تجلا پسوزد پرم۔ جبریل امین کہتے ہیں، آسان ترجمہ کر دوں، جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے آگے ایک بال کے برابر بھی آگے جاتا ہوں میرے سارے نورانی پر جل جائیں گے۔ کیا کہا؟ میرے سارے یہاں جملہ کہوں گا سوگ والوں، اگر آپ نے داد کری تو میں بڑا مایوس ہو جاؤں گا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، سب کہہ رہو رحمت اللہ علیہ، حضرت شادی فرمایا کرتے تھے، حضرت شادی فرمایا کرتے تھے، او جبریل تو نے تو بے وفائی کر دی، تو نے ایک مقام ایسا آیا سدرہ کے مقام پہ تم پیچھے کھسک گیا، تو نے کہا میں آگے جاتا ہوں میرا جسم جلتا ہے، میرے بال جلتے ہیں۔ امیر شریعت نے کہا کاش اس موقع پر وہاں صدیق و فاروق ہوتے، وہ اعلان کرتے ہم جل بھی جائیں گے پر محمد کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہاں جملہ اور کہہ دوں، پروانے شمع پہ جلا کرتے ہیں، شمع جلدی ہے نا، شمع اس کے ارد پروانے جو ہوتے ہیں آگے اس کے اوپر جلا کرتے ہیں، پروانے شمع پہ جلا کرتے ہیں، صدیق و عمر ہوتے وہاں جل بھی جاتے لیکن نبی کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ اب رسول اللہ آگے جا رہے ہیں، چہرے سے بات بھی کی کیا تم اسٹیشن پہ، میں نے کہا نہیں کروڑ کے موری، اللہ اکبر۔ باسط بھائی جب ایک مقام ایسا آیا، ایک مقام اور بھی آیا آگے نا، اچھی طرح سے آگے، ابھی رسول اللہ پریشان ہو گئے، میری اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی، میرا بھائی کلیم تو گنترانی دیدار نہ کر سکا، میں کیسے اللہ کا دیدار کروں گا؟ ہاں جی، میں کیسے اللہ کا دیدار کروں گا؟ لیکن میں کہا کرتا ہوں وہ کریم اللہ تھا، یہ حبیب اللہ ہے۔ فرق ہے، فرق سنیے، بات نہیں سنیے، وہ لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا، یہ عربی نہیں جو اردو شعر، سارے آپ سبحان اللہ، علماء بیٹھے تھے سوائے حضرت کو چھوڑ کے سارے آپ سبحان اللہ۔ وہ لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا، فرق ہے پر کلیم اور محبوب میں، کیا فرق ہے؟ وہ کلام کا لینے گئے تور پر، تور پہ گئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی طرف سے آواز آئی تھی انی انا ربک فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ تو وادی مقدس میں آیا ہے، پاکیزہ وادی میں آیا، جوتے اتار کے آیا، کیا کہا؟ جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی، اللہ نے لاڈ لیا، میرے لاڈلے
پیغمبر تو جوتوں سمیت عرش معلا پہ آجا لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا فرق ہے پر کلیم اور محبوب میں وہ کلام کلینے گئے تور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا آمنہ کلام جہاں جہاں جاتا رہا آمنہ کلام مدینہ کی گلیوں میں قرآن بھی مدینہ کی گلیوں میں آمنہ کلام طائف کے بازار میں قرآن بھی طائف کے بازار میں آمنہ کلام احد کے پہاڑوں پہ قرآن بھی احد کے دامن میں آمنہ کلام مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں قرآن بھی مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں آمنہ کلام عائشہ کے بستر پر قرآن بھی عائشہ کے بستر پر اللہ اکبر تمہیں بات کر رہا تھا چہرے ہاں مقام آیا ہے تو رسول اللہ پریشان ہو گئے کہ میرا بھائی کلیم تو بس ابھی بات یاد ہے نا میرا بھائی کلیم تو دیدار نہ کر سکا موسیٰ کلیم اللہ میں کیسے دیدار کروں گا تو ایک پردہ سامنے آتا ہے کسی نے آپ کے ذوق کے لیے بڑی اچھی تزمین کی ہے ذوق ہے تو سنا دو ایک پردہ سامنے آ جاتا ہے اس پردے سے ایک آواز آتی ہے رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی سبحان اللہ رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی تو پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی تو پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے اور اگلی بات میں ختم نبوت کے دیوانوں آپ کے وعدے کرنے لگا ہوں اگر بات ٹھیک کر جاؤں اور آپ کبھی یہ کی ہوں اول تاخر اندر باہر جتنے بیٹھے ہیں آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے ختم نبوت کا اظہار کر کے سبحان اللہ کے لیے ٹھیک ہے انشاءاللہ سنیے رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی تو پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے کہاں اس کو آغوش رحمت میں لے کر کہاں اس کو آغوش رحمت میں لے کر جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے محبوب جو تیرا بنے گا وہ میرا بنے گا محبوب جو تیرا نہیں ہو سکتا وہ میرا بھی وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جِهَادٍ فِي سَبِيلِي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين محبوب یہ مال کنبہ قبیلہ برادری مکان سب کچھ رہنے کی جگہ یہ سب کچھ تیری محبت میں فنا تیری محبت میں فنا تو میں بات کیا کر رہا تھا رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی تو پردے میں آ تجھ سے پردہ نہیں ہے کہاں اس کو آغوش رحمت میں لے کر جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے جو تیرا بنے گا وہ میرا بنے گا جو تیرا نہیں وہ میرا بھی وہ بلے جتنے یا رسول اللہ دینارے مارے ہاں جی وہ جتنے اور روڈ پہ آ کر گلے پھاڑ پھاڑ کے کہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہاں جی نعرہ تو آپ نے سنا ہوگا نا روڈ پہ بڑا گج بج کے لگتا ہے غلامی رسول میں حضرت بڑا زور شور سے لگتا ہے میرے استاد محترم ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کبھی یہ نہیں کہا غلامی رسول میں زندگی بھی قبول ہے غلامی رسول میں یہ جملہ یاد رکھیں آئندہ یہ نعرہ بنا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے زندگی بھی قبول ہے زندگی رسول اللہ کے طریقے میں نہ گزارے ہم مرا فرما سب نبی اسلام کب تیری
کچھ نہ کچھ رسول اللہ کے ساتھ زندگی میں مناسبت ہوگی، موافقت ہوگی، پیار ہوگا، انس ہوگا، تب موت بھی رسول اللہ کی غلامی ہے، مطلب نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا جی؟ ہاں، چہرہ۔ یہ چہرہ اتنا قیمتی ہے، بات یاد ہے نا؟ یہ چہرہ اتنا قیمتی ہے، فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ كَوَاكِبُهَا، سبحان اللہ۔ فَإِنَّهُ استخلاص ہے، استخلاص ہے، دوسرا چیز یاد نہیں آتی ہے۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهَرْنَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ، سبحان اللہ۔ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ، سبحان اللہ۔ نہیں تو سمجھ جائے کیف آواز اس کو زیادہ سبحان اللہ کو ساری زندگی یاد کریں، تو اس کو آسان کر دوں آپ کے لیے، بات کہیں اور نکل جائے گی۔ ستاروں سے کہا کچھ کرو، آفتاب منور آ گیا، سبحان اللہ۔ ستاروں سے کہا کچھ کرو، آفتاب منور آ گیا، سبھی پیغمبر آ گئے، پیغمبروں کا پیغمبر آ گیا۔ تو میں چہرے کی بات کر رہا تھا، کس کی جی؟ یہ چہرہ اتنا قیمتی ہے، ہاں جی، یہ چہرہ اتنا قیمتی ہے۔ حضرت فضالہ قتل کے ارادے سے میرے آقا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، طواف کیا حضرت فضالہ، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تلوار بغل میں ڈالی ہوئی ہے، آگے آگے رسول اللہ جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے فضالہ جا رہا ہے، حضرت پیچھے پیچھے فضالہ جا رہا ہے، کیڑے کے موقع پا کر رسول اللہ کر سر تن سے جدا کر دوں گا، لیاذ باللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد جب رسول اللہ کے قریب ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نگاہ پیچھے گھمائی، اللہ نے بذریعہ وحی میرے آقا کو بتلا دیا تھا، اے میرے محبوب فضالہ تیرے قتل کے ارادے سے تیرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ کیا کہا؟ فضالہ قتل کے ارادے سے تیرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ کے محبوب کو بذریعہ وحی جب پتہ لگا، اللہ کے محبوب نے یوں چہرہ پیچھے کیا، اس طرح یوں پیچھے مڑ کے دیکھا، فضالہ کانپنے لگ گیا۔ یہ چہرے پہ بات کر رہا تھا، کیا تو سبحان اللہ، معمولی چہرہ تو نہیں، آمنہ کے لال کا چہرہ ہے، وہ سہا والا چہرہ ہے۔ رسول اللہ نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا، فضالہ کانپنے لگ گیا، تلوار ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضالہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فضالہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد جب رسول اللہ نے ہاتھ اٹھایا تو حضرت فضالہ کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، آپ نے جب میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، یہ کوئی معمولی ہاتھ نہیں، یہ تو وہ ہاتھ ہے قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ کوئی معمولی ہاتھ نہیں، یہ کوئی معمولی چہرہ نہیں۔ فضالہ کہتے ہیں جب رسول اللہ نے ہاتھ یوں پیچھے کیا، مجھے یوں محسوس ہوا میرے اندر سے ساری غلاظت نکل گئی، میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، اور میں اسی وقت رسول اللہ کے حلقہ اسلام میں بگوش ہو کر پیغمبر کا اصلی خادم اور غلام بن گیا۔ یہ نگاہی ایسی تھی، یہ نگاہی اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ وہ چہرہ ہے، یہ اتنا اخلاق والا، اتنا چمکدار چہرہ ہے، کتنا چمکدار چہرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، علماء بیٹھے معذرت کے ساتھ لفظی معنی میں پھر بھی کروں گا، ذوق والا معنی کروں گا، پسند آئے تو جبوڑی والوں سبحان اللہ ضرور کیجیے، سبحان اللہ۔ سنیے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں میرے لاڈلے پیغمبر، میری رحمت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو نرم خو پیدا کیا ہے، سبحان اللہ۔ لِنتَ لَهُمْ، میں اس کا ایک اور معنی کیا کرتا ہوں، اللہ کی رحمت میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے لاڈلے پیغمبر ہم نے آپ کو میٹھا پیدا کیا ہے، سبحان اللہ۔ اتنا میٹھا
سنیے حضرت وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اس کا معنی بھی ذوق والے لوگوں کی نظر. اللہ فرماتے اتنا میٹھا پیدا کیا ہے, اگر تو میٹھا نہ ہوتا, تیرا چہرہ چمکتا ہوا نہ ہوتا, تیری زبان میں سختی ہوتی, تیری زبان میں خوشی ہوتی, تو بلال تیرے لیے کبھی تپتے ہوئے کونوں پہ نہ لیٹتا. کبھی سلمان فارس چھوڑ کے تیرے قدموں میں نہ آتا, کبھی سہیب روم چھوڑ کر تیرے قدموں میں نہ آتا. صدیق اکبر کبھی مارے نہ کھاتے. عبد الرحمن ابن عوف جیسا مالدار صحابی, عبد الرحمن ابن عوف جیسا مالدار صحابی اپنا سب کچھ چھوڑ کر تیرا غلام نہ بنتا. اصل بات ہی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. تو میں بات کر رہا تھا کس کی؟ چہرے کی. اس کی بات کر رہا تھا چہرے کی. اب آتا ہوں میں بات ختم کرنے لگا ہوں اسٹیشن پہ. کس پہ آتا ہوں؟ اسٹیشن پہ. راستے میں بندہ لنک روڈ سے آتا تو بندہ جدہ یہاں پر شطرنج روڈ میں بڑا گرام کرتی ہے. اس پہ جو اس طرح روڈ ہے کہ کا مجھے نہ کو تمام ہوتا ہے. یہ لنک روڈ ہے. میں بھی پہلے استاد سے لنک روڈ تک چلتا ہوں اور میں واپس آ رہا ہوں. کس طرح واپس آ رہا ہوں؟ اگر جملہ یاد ہوا تو سبحان اللہ سے بتانا. وہ اماں کہنے لگی تیرا چہرہ چمک رہا ہے. سبحان اللہ. میری بات یاد ہے؟ بات میں نے مکمل نہیں کی تھی. اماں کہنے لگی تیرا چہرہ چمک رہا ہے, تیرا چہرہ چمک رہا ہے, تو بتانا تو میرے ساتھ آیا ہے, میرے آگے بھی نہیں چلا, تو میرے پیچھے پیچھے چلتا رہا, نظریں بھی تیری جھکی ہوئی تھی, تو بتانا تو کس ماں کا بیٹا ہے, کس معاشرے میں رہنے والا ہے. اماں کا سامان قدموں میں رکھ کر رسول اللہ نے اپنے منہ مبارک کو اماں کے کانوں کے قریب کر کے کہا اماں جی, جس محمد سے آپ پریشان ہیں, جس محمد کو آپ چھوڑ کر جا رہی ہیں, اصل مجبوری یہ ہے کہ وہ محمد میں خود ہی ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اماں کہتی ہیں وہ محمد میں خود ہی ہوں. اماں کی چیخ نکل گئی, اماں کی چیخ نکل گئی. اماں پریشان ہو گئی. کہا تیرے بارے میں بہت پروپیگنڈے سنے تھے, تیرے بارے میں بہت باتیں سنی تھی, لیکن تیرے اخلاق تو کچھ اور ہی ہے. اگر تیرے یہ اخلاق ہیں تو مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے. تو میں بات یہ کر رہا تھا رسول اللہ کی تیسری خوبی وَتَحْمِلُ الْكَلَّا. آگیا اب اسٹیشن میں بات ختم کر رہا ہوں تب اسٹیشن پہ آ گیا. تیسری خوبی رسول اللہ کی کیا تھی؟ بولو بھائی. آپ اپنی امت کا بوجھ اٹھانے والے. اماں کا بوجھ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ جب اس اماں نے کلمہ پڑھا ہوگا, اس اماں نے میرے آقا کے چہرے کو دیکھا ہوگا. آج میرا بہترین چہرہ ہے محمد. کیا تو سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اس اماں نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا تو میں کہا کرتا ہوں اماں کی جبلت اور فطرت بولی ہوگی. علماء سمجھ گئے ہوں گے, آپ کو بھی یہ پھر سمجھا دیں گے. اماں کی جبلت اور حضرت اماں کی جبلت اور فطرت بولی ہوگی. کیا بولی ہوگی؟ سونے پاک محمد دی لوگو شان میراری ہے. سبحان اللہ. اماں کی جبلت بولی ہوگی, فطرت بولی ہوگی, چہرہ دیکھا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سونے پاک محمد دی لوگو شان میراری ہے, کہ میں سجدی سونے تے منڈ کمی بیکاری ہے. قربان میں سلفا کو مخمور دی اکھیاں تو دند چمبے دیا کلیاں نے ہونٹ شفق دی بنانی ہے. ساری دنیا ایک پاسے, میرا سونا ایک پاسے. لاؤ ترازو تول کے دیکھو ساڈا پڑنا باری. نہیں سمجھے آپ میرا جملہ, بہت قیمتی جملہ. لاؤ ترازو تول کے دیکھو ساڈا پڑنا باری. کیسے باری؟ ساری کائنات کو ایک پڑھنے میں رکھ دو, جن و انسان 18,000 مخلوقات زمین
زمین و آسمان ساری مخلوقات کو آپ ایک پلڑے میں رکھ دو. کہہ سبحان اللہ. میں تھک گیا ہوں. میں ٹانگیں اوپر نیچے کر سکتا ہوں. اجازت ہے نا؟ آپ ناراض سنی علماء بیٹھے ہیں لیکن میں تھک گیا. یقین کریں کہ مجھے پتا ہے کہ میری اندر دل کی سوچ کیا کہتی ہے کہ میں اگر یہ بھی کر لی سارے کام کرے. کہتے تھا سبحان اللہ اللہ اکبر. کیا بات کر رہا تھا؟ نہیں وہ سامعین ہے. سامعین کی توجہ ذرا ضرورت ہے. خطیب کے ذہن سے مضمون چل جاتا ہے. اور مولا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حسن طلب بھی سوال کی ایک روح ہے. حسن طلب بھی بندہ جتنا طلب سے مانگ کر بیٹھتا ہے خطیب کے ذہن میں مضمون آتا ہے بات آتی ہے. تو میں کہہ رہا تھا ایک پلڑا ادھر رکھو اور دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کو رکھو. 18,000 مخلوقات جن و انسان ساری مخلوقات کو ایک پلڑے میں رکھو. دوسرے پلڑے میں آمنہ کے لال کو رکھو. آمنہ کے لال والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. پھر میں کیوں کہتا ہوں ساری دنیا ایک پاس ہے میرا سونا ایک پاس ہے. خط کیا تھا ساری دنیا دباتی ہے کہ میری سے کر سکتا آسمان دا چلو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں 14ویں کا چاند دیکھ رہا تھا فوراً دربار رسالت میں پہنچا. باہر آیا پھر میں نے 14ویں کے چاند کو دیکھا. پھر آیا میں نے دربار رسالت میں آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھا. بار بار دیکھا تکرار کے ساتھ دیکھا. بار بار دیکھنے کے بعد میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند کا حسن بھی محمد کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میری سے ہے کر سکتا آسمان دا چلو. سونی صورت سونے دی دنیا مت والی ہے. رسول اللہ کی سیرت بھی اعلیٰ صورت بھی اعلیٰ کا لفظ میرے ساتھ بولے. رسول اللہ کی سیرت بھی صورت بھی میرے آقا کا نگینہ بھی میرے آقا کا مدینہ بھی میرے آقا کا پسینہ بھی میرے آقا کی پیاری ازواج مطہرات بھی میرے آقا کے اہل بیت بھی میرے آقا کی پیاری جماعت صحابہ بھی. اللہ اکبر کہ میری سے ہے کر سکتا آسمان دا چلو. سونی صورت سونے دی دنیا مت والی ہے. رسول اللہ کی صورت اچھی تھی کہ نہیں تھی؟ جن کا یہ ایمان کو معاف کرے گا کھڑے کرے چادرہ مجھے کڑی کیسا مجھے بھی کرے گا. میں ووٹ نہ مانگا ووٹاں سے پھر آسان انشاءاللہ. وہ دینے شہنے تو نہیں ہے بھی نہ لیکن میں آپ کو اب کی چہرے پہ گھما دیں. میری طرف دیکھیں جن کے ہاتھوں میں کچھ آ گیا وہ کہ الحمدللہ. جن کے نہیں آیا وہ کہ انا للہ. میں آپ سے وعدہ نہیں لیتا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ رسول اللہ اس کے ساتھ اچھے لگتے تھے کہ اس کے بغیر. میں نے آپ کو اتنی تقریر سنائی نعتیں سنائی رسول اللہ کی شان سنائی. کوئی ایک آدمی مجمع میں مجھے کھڑے ہو کے بتا دے کہ رسول اللہ کی یہ نہیں تھی. ہاں جی ٹھیک ہے نہیں پھر اسی مسلمان کی لگا. ہاں جی ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے. ان دنوں میں لاک ڈاؤن بھی تھا امامہ بھی باندھا سی پھر بھی لوگوں سے مستری کرے تھے کار بیٹھے یہ رفتار چڑھ دفعہ نشے ہو گئے. میں نے اپنے مقتدیوں کو کہا بھائی دکانیں بند ہیں امام بند ہیں آپ ایسا کرو داڑھی رکھا کیا ضرورت ہے. وہ 50 روپے 100 روپے سے امام جو کی دینے ہیں داڑھی مڈال کے سنت ذبح کر کے وہ ہم وہاں وہ گندی نالی میں جاتی ہے اس کے ہم پیسے بھی ان کو دے کے آتے ہیں. اے 100 روپیہ تسی روزانہ یا جتنی داڑھی بات شیئر کرا دے 100 روپیہ 200 روپیہ آج کل تو اماموں کے خدا دے مجھے 100 والی کہانی میں 500 روپیہ ملتے ہیں. تو سٹائش 70 والا منصرے دے ہون حمام بھی بیوٹی سیلون بیوٹی سیلون ہون سیلون آتے زمانہ ہے داڑھی کھوتے ہیں. ہاں بڑی بات نہیں اور اسی حمام میں بیٹھ کر علماء کی جیتے ہوتی
حیثیت اتنی ہوتی ہے کہ نماز کا کلمہ اور یہ دعائے قنوت کا ترجمہ نہیں آتا، تیسرا کلمہ پوچھ لو تو نہیں سنا سکتے. علماء بہت خراب کر رہے ہیں، مولانا سکا خراب کر رہے ہیں. اس مولانا کم خراب کیتے ہیں کس کیتے ہیں بولا ذرا. ہاں جی ہم تو اس وقت بھی آپ کو منع کر رہے تھے کہ نہ کرو تبدیلی شبدیلی چھوڑو، ایک جوڑ سے مونٹے کی بیٹے کو ساتھ رام آئے گا اگر بھی ایسا دیکھیں اس طرح اور حالات دیکھیں اور میں آنے خبر سنی ہے کہ عیدی تک مرحلہ لاک ڈاؤن میں نرمی ہے، عیدی کے بعد 1 مہینہ مکمل لاک ڈاؤن. کورونا ہی ڈرامے استاد شاہ صاحب کو بخار سا کارو ٹھیک ٹھاک سے اسپتال کھڑے، طبیعت زیادہ خراب ہوگی، پھر زیادہ خراب ہوگی. اس کے بعد 14 اپریل کو دعوت مقرر رہا سا اس غلط سب ایمان ہے. کورونا جڑا مت اس دن سبزی منڈی کے حاجی فیوم صاحب بڑے سماجی شخصیت ہیں ہمارے، بڑے محسوس ہیں. اللہ اکبر. اس دن ان کو دل کا درد ہوا، حضرت اٹیک آیا، انہیں دمے کے مریض تھے. بیٹوں نے صبح سے نہیں کھا کر ان کو ہاسپٹل پہنچایا، راستے بھی وہ دم توڑ. یہ نہیں کہ وہ اسپتال میں جا کر ان کا سانس لگا، راستے میں اللہ کو پیارے ہو گئے. بیٹوں نے کہا چلو چیک اپ کروا لیتے ہیں، ٹوٹیاں لگ جائیں گی، پتہ لگ جائے گا سانس ہے نہیں کس طرح. عام بندہ تو نہیں سمجھتا. تو وہاں جب گئے تو انہوں نے اپنے والد گرامی کو اندر کیا، حاجی صاحب کو تھوڑی دیر بعد ان کے بچوں کو باہر نکالا اور اندر سے ڈاکٹر آ گئے اور ماسک لگائے. وہ کہتے ہیں جی حاجی صاحب کو کورونا ہے، ان کو کورونا کی لسٹ میں ڈالا. ٹھیک ٹھاک جڑے دفعہ میں قرار رہا 27 رمضان اس میں نصیب ہوا. جمعے کا دن ایسا غالب بن گیا، جمعے کی رات آئی ان کی قبر پہ، ان کو اتنا مقدس دن نصیب ہوا اور ان کو کورونا میں ڈال دیا. یہ کچھ نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے، یہ کسی سے نہیں لگتا. اگر شاہ صاحب سے کسی کو کورونا لگا تو 14 دن میں ان کی خدمت میں رہا، مجھے کیوں نہیں لگا؟ میں نے ان کو اٹھایا بھی ہے، بٹھایا بھی ہے، کھلایا بھی ہے، پلایا بھی ہے، خدمت بھی کی ہے ان کی، مجھے کیوں نہیں لگا؟ آج تک ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ. سب کہہ دو اللہ سلامت رکھے. میں کہہ دوں ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دشمن بہت حربے استعمال کرتا ہے، لیکن میں دشمنوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ تمہاری بھول ہے کہ شاہ عبدالعزیز چلا گیا. اگر تم نے جس انداز میں بھی وہ دنیا سے گئے، اگر تم ان کے ماتم پہ گھی کے چراغ جلا رہے ہو اور خوشیاں منا رہے ہو، بھول جاؤ انشاءاللہ شاہ عبدالعزیز کی صورت میں کئی شاہ عبدالعزیز تیار ہو گئے. یاد آپ نے تقریر سنائی، شاہ صاحب کی یاد تازہ ہوئی نہیں؟ شاہ صاحب کے دونوں کے صاحبزادے الحمدللہ، بڑا بیٹا بھی مولانا انظر شاہ، مولانا مظہر شاہ، چھوٹا بیٹا آج مانسیرہ کی بڑی مسجد میں ان کا ایک کا بیان ہے، ایک کی نعت ہے. دونوں ایک باپ کی طرح نعت پڑھتے ہیں، ایک باپ کی طرح بیان کرتے ہیں. اور یہ داماد بھی لگا ہوئے. اور کتنے شاگرد ہیں ہزاروں کی مشن کو پھیلائیں گے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا انشاءاللہ. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. نور خدا ہے، کفر کی حرکتوں پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ مت سمجھو، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے سن لو کہ شادی کے جانے سے شادی چلے گئے ہیں، لیکن شادی کا مشن قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا، شاد و آباد رہے گا، پائندہ رہے گا. جس طرح بھی رہے یہ اللہ رکھیں گے، اللہ کی مرضی اللہ کس صورت میں رکھتے ہیں، لیکن زندہ رہے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. تو میں بات کر رہا تھا کہ علماء پہ تنقید ہوتی ہے، اماموں پہ. علماء کی خدمت کیا کرو، احترام کیا کرو. آپ کے پسماندہ علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں، کئی پیدل چل کے جاتے ہیں، گاڑیاں تک نہیں جاتی. علماء کی خدمت کیا کرو، ان کے احترام کیا کرو، ان کی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو. میرے آقا نے فرمایا، سنو سنو جگوڑی کے مسلمانوں، رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں علماء کی موجودگی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی حق کو عالم دین کے چہرے کا دیدار کرتا ہے گویا کہ اس نے مجھ محمد کا دیدار کیا. اور فرمایا میرے آقا نے، جو کوئی حق کو عالم دین سے مسافہ کرتا ہے گویا کہ اس نے مجھ محمد سے مسافہ کیا. معمولی ہستی ہیں. علماء ورثۃ الانبیاء. علماء کس کے وارث ہیں؟ اللہ اکبر. ان کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو. آپ کے اس علاقے میں قاری تبارک صاحب بڑی محنت کرتے ہیں، علماء کی جماعت سے یہ وابستہ ہیں، جمعیت علماء اسلام سے بہت کام کرتے ہیں، آپ کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، آپ کی منت سماجت کرتے ہیں. ہم نے اس وقت بھی آپ لوگوں نے کہا تھا کہ نہ کرو یہ تبدیلیاں شدیدیاں بچا نہ کرو، خراب ہو سکتا. میں تنقید نہیں کرتا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے،
نہ مجھے کوئی اس کی ضرورت ہے، لیکن آپ خود بتائیں حالات دینی کے آنے کے بعد حالات بگڑے ہیں یا سیدھے بگڑے؟ اللہ کرے آپ کی جس کے ساتھ وابستگیاں ہیں بلے ہیں، ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں، اللہ تبارک صاحب جس کے ساتھ کسی کی وابستگی ہو، لیکن علماء کو ہرگز رسوا نہ کرے، علماء کا دامن نہ چھوڑو، کہہ دو انشاءاللہ یہ علماء کو معاشر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے، اور ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام الحمدللہ اس علاقے میں کام کرتی ہے، جس انداز میں بھی کام کرتی ہے، قاری تبارک صاحب بڑی محنت کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی سنتا ہے کہ ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں کیونکہ ہمارا بھی اس جماعت سے تعلق ہے، ہم پتہ رکھتے ہیں، عطا رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس جوان کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ فرمائے، ان کے آپ معاون بنے، ان کے بازو بنے، یار معاون کا لاٹھ اوپر پتہ چلا لگ دے، ہاں جی آپ ایک گھر میں رہتے کاتی دسترخوان لگ دے، ہاں جی پے بھی بڑھے ہونے، پتر بھی بڑھے ہونے، 4 پتر ہونے، پے مسلم لیگ نون نا، ایک پتر پی ٹی آئی نا، 3 پتر مسلم لیگ کاف نا، 14 پتر مسلم لیگ جیم نا، 5 پتر 3 پتر فلانے نا، بس خانہ تو بڑھے تھے اس میں، ایک آسی مسلم لیگ نون چاہیے یا سی فلانی جماعت سی اے چاہیے، اتفاق پیدا کرو، اختلاف ختم کرو، ٹھیک ہے تسی جس جماعت میں تعلق ہے پڑے رکھو، لیکن علماء کا دامن نہ چھوڑو، اور خاص کر جس علاقے میں عالم کم کرے، جس سے پیچھا بندہ نماز پڑھ لے، آپ مجھے بتائیں آپ مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں نہیں؟ بولیں کرتے ہیں نا، زکوٰۃ صدقہ خیرات دیتے ہیں، اور آپ کو کبھی شک ہوا ہے آپ نے کسی مدرسے میں جا کر چیک کیا کہ میں نے یہاں پہ 1 لاکھ روپے دیا تھا، صدقہ دیا تھا، خیرات دی تھی، یہاں پہ پتہ نہیں اچھی جگہ پہ لگا کہ نہیں لگا، کبھی گئے پھر واپس اعتبار کرتے ہیں کس پہ کرتے ہیں؟ علماء پہ کرتے ہیں۔ 1 لاکھ روپیہ دے کے تسی کدے پھر مدرسے نہ جلدے پتہ نہ کر دے کہ اس کا پیسہ ٹھیک جگہ تھا لگے نہیں لگیا، طلباء کے مکتب پہ خرچ ہوئے، طلباء کی کتابوں پہ خرچ ہوئے، ٹیکس پہ خرچ ہوئے، بجلی کی بلا میں خرچ ہوئے، کتنا خرچ ہوئے، کیوں نہیں پتہ کرتے ہو تم لوگ؟ بولو، اعتبار کرتے ہو علماء پہ۔ اور بھائی اگر آپ دین کے معاملے میں اتنا اعتبار کرتے ہو، بالکل آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہو دین کے معاملے میں، تو آپ دنیا کے معاملے میں بھی ہم پہ اعتبار کرو، آپ ہمیں ایک دفعہ نمائندہ بنا کے دیکھو، اگر 1 لاکھ روپے کا فنڈ آئے گا ہم 1 لاکھ نہیں 1,10,000 لگیں گے، ہم تو خیانت کرنے والے نہیں، ہم نے کبھی مدرسے کی چندے میں خیانت نہیں کی، ہمارے پاس فنڈ آتے ہیں، صدقے کا الگ فنڈ ہوتا ہے، زکوٰۃ کا الگ ہوتا ہے، خیرات الگ ہوتی ہے، عطیات الگ ہوتے ہیں، ہم عطیات کو عطیات میں خرچ کرتے ہیں، صدقے کو صدقے کے مصرف پہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے مصرف پہ خرچ کرتے ہیں، ہم نے وہاں کبھی 1 روپے کی غیر خیر نہیں کی، تو ہمارے ہاتھ میں جب انشاءاللہ ملک کا نظام آئے گا، ملک کی تقدیر آئے گی، اپنے علاقے کی تقدیر آئے گی، ہمارے پاس جو بھی فنڈ آئے گا وہ ٹھیک لگے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی عالم خیانت نہیں کرے گا، ہاں جی کوئی عالم خیانت کر سکتا ہے؟ ایک آدمی مدرسے کے چندے میں دوسرے والا خیانت نہیں کرتے علماء، اور آپ کی فنڈنگ میں یہ جو فنڈنگ ہوتے ہیں گلیاں بنتی ہیں، تستی نے گلیاں ٹھیکیدار صاحب بنانے، ایک گلی بن دی ہے، ایک باری مطلب ایک داڑے بن دی ہے، تو ایک ہی بادشاہ نہ لگا، اس روڈا تک پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک روڈ بھی آ سکتی ہے، کیوں؟ لاکھ روپے کا ٹھیکہ ہوا، 10,000 روپے بچوں کمیشن نہ کھا گیا تھا، 20,000 روپے سونا نے کھا لیا، 10,000 کی فلاں ٹھیکیدار صاحب کھا گیا تھا، 20,000 روپے روڈا لگے گا، ہمیں پورے ملیں گے، پورے لگیں گے، آئندہ یہ وعدہ کرو، یاد کرو، یاد رکھو یہ جو آج ہم پہ حالات مسلط ہوئے، ہم نے علماء کی تصدیق کی، علماء کو پس پش ڈالا ہے، اللہ نے ہمیں بہت سارے عذاب میں مبتلا کر دیا، ہم علماء کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو آئندہ عہد کرتے ہیں میری باتوں سے ناراض سن، درد دل، میں اگر حق بات نہیں بیان کروں گا تو میں نے پھر پڑھا کس لیے؟ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو عالم مسئلہ سیکھ کر ٹھیک مسئلہ بیان نہیں کرتا وہ عالم گنگا شیطان ہے۔ کیا کہا؟ گنگا شیطان۔ یہ نہیں، ہمارا یہ قطع نظریہ نہیں ہے کہ میری پیری میں زور رہنے دے، بڑی پیری چل دی ہے بڑی نظرانے آنے لگے، میری پیری میں زور رہنے دے، چشمے عالم کو کور رہنے دے، لوگوں کا جو کچھ ہوتا ہے ہوتا نہیں ہوتا تو بڑی کام بڑھ جائے، بڑا خیال آتا ہے، نہیں ہمارا یہ نظریہ نہیں، ہم چاہتے ہیں لوگوں کی زندگی بنے، ان کی دنیا بھی سنے، ان کی آخرت بھی سنے، تو آئندہ انشاءاللہ آپ علماء کا ساتھ دیں گے نا، انشاءاللہ محبت کریں گے نا، علماء کی خدمت کریں گے، تعاون کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ تو میں بات کر رہا تھا سونی صورت یاد ہے نا، اسٹیشن پہ آؤں گا یہ دعا کر دیں۔
سونی صورت سونے دی دنیا بتوالی ہے. تو آئندہ جب میں آؤں گا اگلے سال آپ یہ وعدہ کر لیں, ارادہ بھی کر لیں کہ آئندہ انشاءاللہ ہمارے چہروں پہ سنت سجی ہوئی ہوگی انشاءاللہ. جن کی چھوٹی یہ کاٹتے ہیں وہ آئندہ کینچی نہ لگائیں, اور جنہوں نے نہیں رکھی آج سے ارادہ کر لیں اس رمضان المبارک کی مقدس رات میں میرے ساتھ یاد کر لیں کہ انشاءاللہ شادی تو سے یہ زیادہ ہے. آپ سیدوں کے احترام کرتے ہیں, تو سے یہ زیادہ تو ہمارے پاس آیا ہے. اگر ہم تیری اور کوئی بات نہیں مانتے, اتنی بات ضرور مانیں گے کہ آئندہ تیرے نانے کی سنت چہرے پہ ضرور سجائے گی. جائیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کی شفاعت ہوگی انشاءاللہ. کل حوض کوثر پہ میں اپنے نانا سے پکڑ آپ کو اپنے نانا کے سامنے ہاتھوں سے پکڑ کر جنت میں لے کے جاؤں گے انشاءاللہ. انسان داڑھی نہ اچھا لگتا ہے, داڑھی بغیر اچھا لگتا ہے, داڑھی کے ساتھ. کئی لوگ کہتے ہیں نا جی میں داڑھی نہیں رکھتا, ہاں جی داڑھی والوں سے اچھا ہوں. کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں داڑھی نہیں رکھتا لیکن کئی داڑھیوں والوں سے اچھا ہوں. میں کہا کرتا ہوں آپ یہ رکھیں گے اور اچھے بنیں گے, آپ یہ رکھیں گے اور اچھائیوں میں اضافہ ہوگا کہ کمی؟ ہم نے اچھائیوں میں اضافہ کرنا ہے کہ کمی؟ سونی صورت سونے دی دنیا متوالی ہے, میرا سونا جدو ہنسے ادو کھل دیا کلیاں نے, وہ بولتے جو نکلے رسول اللہ بولا کرتے تھے, کیا نکلا کرتے تھے, وہ بولتے جو نکلے لڑی موتیاں والی ہے. جگوڑی کے مسلمانوں کو موتیوں کی لڑی کیا تھی, وہ کون سا پیغام تھا, وہ یہی تو تھا لا الہ سے آج اپنی زبانوں کو تر و تازہ کریں اللہ کے نام سے. پتہ نہیں آئندہ رمضان نصیب ہو نہ ہو, پتہ نہیں یہ عید کی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کبھی نہیں پتا. تو آج یہ کلمہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے. اس پر آواز سنا آپ کو, آج یہ کلمہ ہماری نجات کے لیے. میرے آقا نے فرمایا من قال آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. گفتگو بول کا اختتام لا الہ الا اللہ پہ ہوگا, وہ سیدھا جنت میں جائے گا. جنت میں جانا چاہتے ہو آواز کھڑے کرو تو پھر محبت سے لا الہ جملہ فرمایا کرتے تھے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. وہ فرمایا کرتے تھے نور محمد کی جگہ مجھے یہ بڑا پسند آیا نور ہدایت صلی اللہ.
دیا ہے. آپ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے پتہ ہے کہ آخری رات اگر پڑھنے نصیب ہو سکے زندگی میں رمضان، اس لیے میں بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں. کہہ دو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ. اول آخر ہے اللہ اکبر. یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، پہاڑ ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. یہ برادری، یہ ٹبرداری، یہ علاقائیت، لسانیت، قومیت، سب کچھ یہی رہ جائے گا. کچھ بھی نہیں کام آئے گا. نہ گھر کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. کام آنے والی چیز کیا ہے؟ یہ مالو دولت دنیا، یہ رشتوں آج میں نے اپنے جملے میں بھی یہ کہا. سلطان بہو کیا فرماتے ہیں؟ میرے استاد کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے پیر و مرشد کی بات نہیں کر رہا، میں ولیوں کے سردار کی بات کر رہا ہوں. لوگ کے لوگ ولیوں کو مانتے ہو کہ نہ مانتے ہو؟ سارے مانتے ہو. ولیوں کو نا ولو کو نا اصل ولی ولو کو نا کس کو مانتے ہو؟ ولیوں کو. ولیوں نے باجد بستانی جیسا ہاتھ میں خربوزہ پکڑا ہوا ہے، اسے لمبا کاٹوں یا چوڑا کاٹوں، مسئلہ نہ کھولا، خربوزہ کھانا چھوڑ دیا. علامہ اقبال کہتے ہیں کامل بستان نر در تقلید مد اجتناب از خوردن خربوزہ گرد. اس کامل ولی نے رسول اللہ کی اتباع میں خربوزہ کھانا بھی چھوڑ دیا. ولی اور احمد علی لاہوری جیسا، یہ میرے اکابر، ولی اور احمد علی لاہوری جیسا ولی ہو، امام احمد بن حنبل جیسا جو کوڑے بھی کھا رہا ہے، دن دن کو 100 کوڑے لگ رہے ہیں، پھر بھی بادشاہ کے دربار میں اعلان کر رہے لا قرآن المخلوق الا کلام اللہ. ماتے ماتے تھک جائے گا لیکن میں اللہ کے کلام کو مخلوق نہیں کہوں گا، اللہ کے بول کہوں گا. ولی کی بات کر رہا تھا نا، ولی ہونا احمد علی لاہوری جیسا ولی، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ جیسا ولی. سنو سنو،
امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کی تہجد کی 2 رکعتوں میں روزانہ 15 سپارے قرآن پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ۔ اور ایک اور بات حضرت کی میں نے سنی، رمضان المبارک میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے سبحان اللہ۔ 2 قرآن، ایک قرآن دن کو، ایک قرآن رات کو، 30 اور 30 کتنے ہو گئے 60، اور ایک قرآن تراویح میں 61 قرآن کریم ختم کرنے کا معمول تھا امام اعظم کا سبحان اللہ۔ ایسے ویسے کی تقلید نہیں کرتے ہم، امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تقلید کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، اہمیت یہ ہے تقلید ہے، تقلید کی تو ثابت کر سکتے ہیں، بات ہے انشاءاللہ تقلید بھی ثابت کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو ولی ہونا امام اعظم جیسا، ولی ہو امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر جیسا، سبحان اللہ۔ ولی ہو مجاہد ملت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان جیسا، جس نے 4 دام کے عالم میں توحید پھیلائی، مشرکوں کا جنازہ نکالا۔ ولی ہو حضرت درخواستی جیسا، او لوگوں تم کہتے ہو فلاں حافظ ہے، فلاں حافظ قرآن ہے، فلاں حافظ قرآن ہے، اس کو بہت اچھا قرآن یاد ہے، تعریفیں کرتے ہیں تعریف تمہارے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں میرے مسجد کے امام صاحب، میرے خطیب صاحب بہت اچھے قاری ہیں، بہت اچھے حافظ ہیں، قرآن ہے جی، رمضان میں قرآن سنایا جی، یہ غلطی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر، یہ فخریہ نہیں، تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بات کہتا ہوں۔ میرے مقتدی بیٹھے ہیں، یہ میرے عزیز حافظ عثمان علی بھائی، دوسرا چھوٹا حافظ الیاس، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ اس سال جو قرآن کریم سنا، پہلے بھی سناتا رہا، اس سال میرے قرآن کریم میں الحمد سے لے کر والناس تک میں ایک دفعہ ذرا اٹکا نہیں الحمدللہ، کہہ دو الحمدللہ، ایک اٹکا بھی اللہ اکبر۔ یہ ہمارے بزرگوں کی، علماء کی، اکابر کی محنت ہے۔ اس سال میرا 15واں مصلی حضرت 15واں مصلی تھا اس سال 2006 میں میری داڑھی آئی تھی 2006 میں، یہاں چھوٹے چھوٹے بال آئے تھے۔ میں حافظ ہوا تھا 2003 میں، 3 سال مجھے والد صاحب نے مصلی پہ کھڑا نہیں کیا، کہا بچہ تھوڑی داڑھی نہیں، لوگ اعتراض کر سکتے۔ قرآن مجھے بڑا یاد تھا، اور میں 3 سالوں میں سامع ہوا کرتا تھا، 2003، 4، 5 جہاں کہیں صاحب قرآن تراؤں کی تو وقت ہی دیا وہ ہاں جی صبح ہاں جی اور جی شادی ہے رس کرتے رہتے چھوڑ دیں گے، رب ہوں سے بولے تو ذرا اٹھ دیں تو بول گیا قرآن یاد تھا الحمدللہ۔ اور 15 سے 2005-6 سے لے کر 2020 تک 16 مصلی 15 مصلی بن گئے میرے الحمدللہ۔ 15 مصلی میں شروع میں مجھے یاد ہے کہ میں 2-3 دفعہ کہیں میں نے لقمہ دیا ہو، باقی الحمدللہ 12-13 مصلیوں میں میں نے لقمہ بھی نہیں دیا، اور میرے پیچھے 24 سے 25 استاد ہوتے ہیں، طلباء بھی ہوتے ہیں، ہم چھٹیاں نہیں دیتے رمضان میں، ایک والے طلباء بھی ہوتے ہیں۔ میرے والد صاحب بہترین حافظ ہیں قرآن میں، میرے خود استاد بھی ہوئے ہیں، میں نے پورا قرآن اپنے والد صاحب سے یاد کیا، پورا قرآن میں یاد کیا۔ اور اسی طرح میرے محلے میں 3-4 استاد ہیں، وہ آتے ہیں، اور دور دراز سے بھی لوگ آتے ہیں تراویح کے لیے، موٹر سائیکلوں پہ آگے پیچھے آتے ہیں جی کہ ہمیں شاہ صاحب کا قرآن سننا ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں دیوبندیاں بکیاں ہیں، یہ نہ بکیاں الحمدللہ سب قرآن بھی آتے ہیں، نعت بھی آتی ہے، ذکر بھی آتے ہیں، درود بھی آتے ہیں، سب کچھ آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا ولیوں، لوگ کہتے ہیں فلاں حافظ قرآن ہے، میرے مقتدی سال جگہ جگہ جاتے تھے، کہتے ہیں اسد شاہ صاحب کسی جگہ بھی نہیں پہنچے، کہیں بھی نہیں بھولتے تھے، بڑا بہترین قرآن پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فلاں حافظ قرآن ہے، فلاں حافظ قرآن ہے، تو قربان جاؤں ولی ہمیں مسلک دیوبند میں اللہ نے ایسا دیا جسے حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی کہتے ہیں۔ آپ کو حافظ قرآن لاکھوں ملیں گے، وہ حافظ الحدیث تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی کو 30,000 حدیثیں زبانیات، ولی حضرت درخواستی جیسا ولی ہو، ہاں جی ولی ہو، شیخ غلام اللہ خان جیسا ولی ہو۔ آج کے دور میں جس نے ولی کا چہرہ دیکھنا ہو، آؤ مانسرا کے اندر میں تمہیں غلام نبی شاہ کا چہرہ بتاؤں جسے ولی کہتے ہیں۔ ولی وہ نہ جسے دیکھ کے چرس اور بھنگ یاد آئے، ہاں جی نہ رگڑی نہ نیتی نہ قضا،
نہیں، ولی وہ جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے، جسے دیکھ کے کون یاد آئے؟ اللہ یاد آئے۔ تو میں بات کر رہا تھا سلطان الاولیاء سلطان باؤ کیا فرماتے ہیں؟ یقین دانم دری عالم کلا معبود الا اللہ۔ بس آخر میں ذرا ماحول بنایا اور میں آپ کی جان چھوڑتا ہوں۔ یقین دانم دری عالم کلا معبود الا اللہ، اللہ کی ضرب لگایا۔ یقین دانم دری عالم کلا معبود الا اللہ، ولا موجود فی الکونین ولا مطلوب الا اللہ، هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، یکے دانم یکے خانم نہ خانم غیر سلطان الاولیاء سلطان باؤ فرماتے ہیں میں ایک ہی کو جانتا ہوں، ایک ہی کو مانتا ہوں، ایک ہی کے آگے سر جھکاتا ہوں، ایک ہی کو اپنا عادت روا اور مشکل کشا مانتا ہوں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں آپ کس کو مانتے ہیں؟ ایک کو حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ دور قریب سے سننے والا، بیٹیاں دینے والا، بیٹے دینے والا، عزت و ذلت کا مالک، یکے دانم یکے خانم نہ خانم غیر اللہ، چتے بیلا بدستاری بیان تنہا چغمداری مجوز غیر حق یاری کلا فتہ کلیان کے پار قیامت والے دن گواہی دے۔ اللہ ایک شادی آیا تھا اور ہم نے اس کا بیان سنا تھا، اس نے ذکر بھی کروایا، درود بھی پڑھوایا، نبی کی راتیں بھی سنائی، درود کا بھی منکر نہیں تھا، ذکر کا بھی منکر نہیں تھا، رسول اللہ کی شان ہمیں بڑی گج بج کے سنائی، اور یہ پہاڑ کر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کریں گے کہ انہوں نے اللہ تیری توحید کا اقرار کیا تھا، آج ان کو تو معاف کر دے۔ لا الہ کرکس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے موضوع شروع کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کو کیا دی؟ تسلی۔ اور کیا فرمایا؟ جس شخص کے اندر 5 خوبیاں اللہ اس کو کبھی پریشان نہیں فرمائیں گے۔ پہلی خوبی آپ سے برابری کرنے والے، دوسری خوبی جن کو کمانے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں آتا آپ ان کو کمانے کے ڈھنگ اور گن بتاتے ہیں، اور تیسری خوبی میں نے بیان کی بتاؤں اللہ آپ اپنی امت کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ 2 خوبیاں رہ گئی، پھر کبھی آپ نے یاد کیا یار زندہ صحبت باقی، تو یہ 2 خوبیاں میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا، مکمل کروں گا۔ یہ جو 3 خوبیاں ہم نے رسول اللہ کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ ہم سب مسلمانوں کو یہ 3 خوبیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مطالب ہے وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے،
دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے مجھے سنا، محبت کی، محبت سے بیٹھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس محبت کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زندگی باقی. دعا کرتے ہیں.